کیجیے آپ نے کیونکہ اللہ کو ساری نیکیوں میں سب سے زیادہ وہ نیکی پسند ہے جی کہ انسان کسی کے کام آ جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ساتھ عبادت کرنا اپنی جگہ پہ ہے، مگر کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بے تن کو کپڑا دینا سر اس باری تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بے شک جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کے بندوں کے کام آنے کے کام کرنے کی توفیق نصیب عطا آمین فرمائے. آمین سر آمین. ماشاءاللہ آپ نے آج جو توفیق لیا ہے سر یہ انسان کے دل کی آواز ہے اچھا جی، بہت شکریہ جی. کہ آج کل اس پریشانی کے عالم میں ہر انسان وسائل اور رزق ہونے کے باوجود بھی پریشان ہے. جی بالکل جی. یہی ہے کہ اس نے ذکر کرنا چھوڑ دیا، بالکل سر. کیونکہ ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے وہ ٹانک ہے جی جو ہر گھر کی فکر کو دور کر سکتا کر دیتا ہے جی، نو ڈاؤٹ جی. اگر ہم اپنی صبح کا جی میرا ایمان ہے کہ شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. بے شک جی بے شک. میں 5 ٹائم اس کی بارگاہ میں جھکنے سے جی جو لذت اور سکون حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور جو گھر ذکر کرتا رہے گا جی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ فکروں اور غموں سے دور رہے گا جی. بالکل صحیح. بس یہی مجھے آپ سے کہنا تھا. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کی اس پروگرام والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی اور کامرانی اور شادمانی نصیب عطا کرے. آمین جی. بہت شکریہ جناب آپ کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. السلام علیکم. کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل. آج آپ چونکہ خوشی کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ خوشی حاصل کیسے ہوتی ہے. جی دیکھیں جب آپ کا کوئی کام تکمیل کو پہنچتا ہے اور اس میں آپ ایفرٹس کرتے ہیں اور اس کے ثمرات جب آپ تک پہنچتے ہیں جی تو آپ کو ایک صحیح خوشی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اصل خوشی جب آپ کو حاصل ہوتی ہے اور آپ کا جو انر ہے اس وقت ایک مطمئن ہوتا ہے اور سیٹسفیکشن اس کو محسوس ہوتی ہے جب آپ کوئی کام ہیومینٹی یعنی انسانیت کے لیے کرتے انسانیت. ہیں. جی سر. اب ہیومینٹی کے لیے جو آپ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جی سر. اور وہ فائدہ جو ہے وہ کتنے لوگوں کو پہنچ رہا ہے اور اس کا جب آپ کے پاس فیڈ بیک آتا ہے کہ آپ نے یہ جو کام کیا اس سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا تو آپ کا جو ذہن اور آپ کا جو قلب ہے وہ صحیح معنوں میں محسوس کرتا ہے کہ میں نے جو کام کیا وہ ایک اچھا ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ایک خوشی کا احساس ہے. بالکل صحیح. باقی جو خوشی ہوتی ہے وہ تو وقتی ہوتی ہے جی. لیکن اصل خوشی جو یہی آپ کو ہے. ملتی ہے وہ انسانیت کی خدمت کے ساتھ اور سر. ایک اور خوشی جس سے آپ کو بہت زیادہ متانیت ملتی ہے وہ ہوتی ہے جب آپ اپنے کام میں یعنی خاص طور پہ اپنی اسٹڈیز کے اوپر محنت کر رہے جی ہوتے کرتے ہیں جی. اگر آپ یہ محنت کرتے ہیں اپنی پڑھائی پر اور کوئی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں جی. اور جب آپ کو وہ گول اچیو ہو جاتا ہے جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آج کچھ پایا سر. تو جو وہ خوشی آپ کو اس میں احساس ہوتا ہے تو وہ ایک الگ احساس ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور تیسری چیز جو ہے وہ تو پھر ایک چھوٹی اور زندگی کے ساتھ ساتھ خوشیاں اور غم جو ہے وہ روا دوا ہے. جی سر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک اچھا سا ایک دیکھا کوئی منظر آپ کو ایک اچھا احساس ہوا خوشگوار آپ کے اچھا محسوس ہوا تو وہ ایک چھوٹی سی ایک ٹرانزینٹ یعنی وقتی طور پر ہوتا جی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن دیرپا خوشی کے احساس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. سر. آپ کو جو اپنے کام ہیں ان کی بجاوری کے ساتھ ساتھ اس میں ایمانداری کا پہلو تلاش کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے امین ہیں اور آپ کو اس کام کو تکمیل تک پہنچانا ہے. بالکل اور ٹھیک. اس میں کوشش یہ ہو کہ اگر آپ ایک ٹیم ورک کے طور پر اس کام کو کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں اپنے گرد و پیش پہ کہ جو آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ اس میں کتنے آنےسٹ ہیں ٹھیک. کتنے ان کے ایفرٹس ہیں جی. اور وہ صحیح معنوں میں آپ کے احکامات کی بجاوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا وہ بھی سر. آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح ہے جی. کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری اس لیے ہے کیونکہ ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. کہ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ فرض قائم ربط ملت سے ہے تنا کچھ نہیں جی. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. کچھ نہیں. بے شک. تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ایک آدمی سب کچھ کر لے گا نہیں کر سکتا اس کو یقیناً ایک ٹیم چاہیے چاہیے سر. بالکل. اس ٹیم کو سپروائز جو ہے وہ وہی کرتا ہے جو اس کو لے کر چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہو تو گیا. یہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ صحیح معنوں میں صحیح خطوط پر دیکھیں سر. تو میرا خیال آپ کو ہر طرف خوشیاں نظر آئیں گی. انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. جی نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی آپ کا موضوع تو آج بہت اچھا ہے. اچھا جی. لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ
ایک دوسرے سے ہمیں انرجی ملتی ہے اگر کسی کو اچھی پازیٹیو بات کہیں. جی جی. تو میرے میں یہ بات میں دل سے تو بہت کہتی ہوں. میرا بچہ جو نا آج تک جاب لیس ہے. اچھا جی. تو میں اس کو بڑا کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس کو انرجی دوں, لیکن جب وہ میرے ساتھ آتا ہے نا رات کو سارا طرف پھر کے, تو مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے اس پہ. میں کہتی ہوں تم ایسے ہی تمہیں نوکری نہیں ملتی پھر رہے, تو پھر میرا خود بھی دل خراب ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کہا ہے. یہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اس کو تھوڑی سی اپنی دل میں بہت اس کا احساس کرتی ہوں. ہاں جی ہاں جی. لیکن میں اظہار نہیں کر سکتی, پتہ نہیں کیا وجہ. دیکھیں جی, اظہار جو ہے یہ کرنا ضروری ہوتا ہے, اور جب تک اظہار نہیں کریں گے اس وقت تک بچے کو انرجی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. یہ میں کیسے جو میں کروں, حالانکہ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اس کا دل نہ ٹوٹے. میں اس کے لیے دعائیں بھی بڑی مانگتی ہوں. دیکھیں جب آپ یہ چیز سمجھ لیں گی نا کہ جو ہو رہا ہے, اگر دیر سے نوکری مل رہی ہے یا ابھی نہیں مل رہی, تو رب کی اس میں مرضی ہے, تو اس کے بعد آپ کڑنا کم از کم چھوڑ دیں گی. ہاں جی, یہ میں آپ کو یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سمجھتی ہوں یہ, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ تو جب دیا تھا وہ بھی بڑی مہربانی ہے, نہیں ہے تو وہ بھی تیری رضا ہے. لیکن بس وہ نہیں, حالات کے تحت انسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم کرے. جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, بہن کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. بہت شکریہ جی آپ کا. شکریہ جی. السلام علیکم. جی ناظرین, بات ہو رہی تھی اب خوش ہو. یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کہیں پر درجہ بندی ہے, کہیں پر بڑا ہے, کہیں پر کوئی چھوٹا ہے, کہیں پر کوئی امیر ہے, کہیں پر کوئی غریب ہے. لیکن یہ سب کے ساتھ یہ مسئلہ ضرور جڑا ہوا ہے کہ اب خوش ہو یا نہیں ہو. جب امیر اب خوش ہوگا تو وہ بھی بتا دے گا, غریب جب خوش ہوگا تو وہ بھی بتا دے گا. لیکن دیکھنا یہ کہ خوش کرنے والا جو ہے یہ کون ہے, جو پہل کرے گا دوسرے کو خوشی دینے میں, وہ آگے نکل جائے گا. اور جو انتظار کرے گا کہ مجھے کوئی آ کے خوشی دے یا مجھے آ کے کوئی خوشخبری سنائے, وہ پھر میری طرح انتظار میں ہی بیٹھا رہے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں صاف بات. تو جب آپ خوشی دیتے ہیں کسی کو, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں, یہ نہیں کہ اب آپ صبح سے لے کر شام تک خوشی بانٹنا شروع کر دیں اور ہر بندے سے پوچھنا شروع کر دیں کہ اب خوش ہو. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جناب. سارا بات یہ ہے کہ میں نے ابھی پہلے آپ کو فون کیا تھا, وہ آپ سے پوچھا تھا, وہ میں نے اپنے عزیز کے ساتھ وہ خالی زبانی اس کو حوصلہ دیا تھا, مگر مالی مدد میں نہیں کر سکا تھا. جی جی, وہ بیچ میں سر کالز آ گئی تھی, میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں کچھ ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ لمحے ہی چلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر اس کا آپ کے ساتھ قطع تعلق ہو گیا تو آپ پریشان نہ ہو. آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی دروازہ تو نہیں بند ہوا نا ابھی؟ ہاں نہیں, دروازہ تو بند میں نہیں کرتا کسی. ٹھیک ہے نا, جب دروازہ نہیں بند تو آج نہیں کل نہیں پرسوں, جب اس کو حقیقت پتہ چلے گی کہ آپ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو وہ خود آپ کے پاس چل کر آ جائے گا. اتنی سی بات ہے جی. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی کس کی, اب خوش ہو. تو یہ جناب ان چیزوں کو فوکس کریں, اپنی لائف کے اندر لے کر آئیں. رکھیں گے بات کو جاری. کالر السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل رانا ذوالفقار علی فیصل آباد سے. جی سر رانا صاحب. محبت ہو گئی ہے سب سے پہلے تو آپ سے. اچھا جی رانا صاحب, بہت شکریہ جی. تو مستقل کالر بننا چاہتا ہوں. اچھا جی, بہت شکریہ سر. کہ محبتیں بانٹنے والا انسان جو ہے نا جی سر, خوشیاں دینے والا, سب سے بڑھ کے تو خوشیاں آپ دے رہے نا. اچھا جی, محبت ہے سر آپ کی. سر بوٹا ہوتا ہے نا جی, بوٹے پہ پھل ہوتا ہے سر, تو اس کو بونے والا ہے نا جی, جو اس پہ کہتے ہیں نا کہ ادھر ہمارے پنجابی میں مڈ جو ہوتا ہے نا جی, جی سب سے پہلے وہی حقدار ہوتا ہے. بس یہ سب بزرگوں کی دعائیں اور سائیوں کا صدقہ ہے جی, سیدھی سی بات. میں سب سے پہلے تو اچھی ماں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے سر. تو ان کے اپنے سرے راہ ہواؤں میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں اللہ کے حضور سر, کہ اللہ پاک ان کو ہر حالت میں, دنیا میں اور آخرت میں, ہر طرح سے ان کی اللہ تعالیٰ نیک نامی درج کرے. آمین سر. خوشی کے حوالے سے میں یہ پیغام عام امت محمدی تک دینا چاہتا ہوں سر. کہ رسول اکرم خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے سر, تو اللہ نے ان کو پیغام دیا کہ میں آج نبی پہ خوش ہو گیا ہوں. ہائے ہائے ہائے. تو جبریل جا کے پیغام دے دو کہ زمین و آسمان میں ان کے لیے سونا کر دوں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار جا کے میرے آپ کو بتا دے کہ مجھے سونا مل گیا ہے. تو آج جو وہ سونا ہے نا جی، مسلمان اس وقت بھی جی اس یقین میں نہیں تھے کہ رب نے کہہ دیا، نبی نے انکار کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، سونا ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو آج انہوں نے سونا جو ہے نا کالے پہاڑ میں دے کر خوشیاں دے رہے ہیں. جی تو ہم مسلمان اس بات پہ متفق نہیں ہے کبھی بھی سر، کہ جو خوشیاں دینے والا نبی ہے جی سر، تو اس نے کیا کیا نہیں کیا ہماری امت کے لیے. بالکل جی بالکل، سب سے بڑھ کے تو ان کی خوشیاں تھیں نا جی بالکل یہی بات ہے جی. کہ دف بجایا گیا، بچیوں نے ان کا استقبال کیا. سر دین سے دوری جو ہے نا جی، جی اس منزل پہ آج ہم کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہوگی جی، کفر چھایا ہوا ہے، جی. صرف دین سے دوری ہے. بالکل اسی طرح جی. علم اور جھنڈا جو آباد ہونا نا افضل صاحب، سر وہ انشاءاللہ آپ کی کوششوں سے ہمت ہارنے والا انسان جو ہے نا جی، سر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. نہیں ہوتا جی، بالکل صحیح بات ہے جی. انہوں نے اگر 70 اور 72 صحابہ کے ساتھ جو صحابی تھے یا ان کے ملنے والے تھے یا امتی تھے، سر ان کے ساتھ حملہ کیا ہے، مسواک کیا ہے، جی دشمن سمجھتا تھا کہ ان کے دانت تیکھے ہو گئے. جی آج تو ہم ماشاءاللہ اس طرح پہ کھڑے ہیں کہ ہم دین سے تھوڑا سا نزدیک ہو جائے سر، اور اپنے آپ پہ حق ثابت کر لیں کہ تو خوشیاں پہ تو کفر جو ہے نا جی ہم پہ جی وہ رشک کرنے لگے کہ ہر طرف جو خوشیاں ہیں نا جی، خوشیاں تو ہماری سین رہا ہے وہ. جی بالکل اسی طرح جی. اگر آپ آئے ہیں تو میں سب سے پہلے سلام کر لوں، جی سر، کوئی وجہ نہیں ہے. بس میں اگر ینگر یہ سوچ لے کہ یار یہ میں سے 2 مہینے بھی بڑا ہے تو میں اگر اس کو سیٹ دے دوں سر، تھک تو نہیں میں جاؤں گا. سر تو یہ خوشی ہو گئی ہے نا جی جی، بالکل جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دعائیں ہو گئی ہیں. بالکل دعائیں ہو رہی ہیں جی. جب ہم اخلاق سے گرتے جائیں گے خوشیاں ہمارے ہمیں سمیٹتی جائیں گی. یہ درد ہے، یہ جسم ہمارا کیوں دکھ رہا ہے؟ جی یہ بس ہیں وجوہات جی. یہ صبح اٹھ کے تہجد کے ٹائم جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں حق ٹی وی دیکھ لوں تو اس پہ کوئی حق بات آ رہی ہے. جی جی فرق تو یہی ہے نا جی، جی یہی ہے جی، یہی ہے. جو وہ صبح اٹھ کے درود و سلام بھیج لیا جائے سرکار پہ، سر 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 اور دعا کر لی جائے. افضل صاحب سے شروع کر لیا جائے کہ جو حق کی بات کر رہے ہیں پہلے ان کو سلام دیتے، ان کی نسبت سے جو ان کے منہ سے پھول گر رہے ہیں سر، وہ ہم سب پر پہنچ رہے، بیویوں پہ، بہنوں پہ. بہت شکریہ جناب. سر 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 تو یہ جناب علی ہمارے لیے ایک زیادہ نہیں ہے، جنت ہم میں گھوم رہی ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب اس نے کچھ نہیں چھپایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا، بس میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں سر کہ افضل صاحب کی بات پہ عمل کرتے ہوئے سر، ان کی حق اداریت پہ جو ماں نے ان کو ادھر تک پہنچایا ہے، سر ان کے سارے گھر کو آباد رکھنا اور ان کے پیغام خوشیوں کو بانٹنے تک ہر گھر میں خوشی اللہ تعالیٰ نصیب کرے. آمین آمین. اللہ شانو آپ کو سلامتی دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین، باتیں ہوتی ہیں، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے والی ہوتی ہیں، کچھ انسان نہیں سمجھ پاتا. لیکن جب ایک اندر کی خوشی جو بھی آج تک رب نے دیا اس پہ جب سٹاپ کر جائیں گے نا اور بولیں کہ اندر سے بولیں گے اے میرے اللہ اب میں خوش ہوں، بس یہ اس جملے سے ہی شاید آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے، شاید آپ کی سوچ یہ تبدیل ہو جائے. ادھر اگر کچھ نیگیٹیویٹیاں رجسٹرڈ ہیں یہ شاید آپ ڈیلیٹ کر بیٹھیں اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ اے پروردگار اب میں خوش ہوں. اور جہاں پر اس چیز کو ہٹائیں گے، جہاں پر اس چیز سے ایگزٹ ہونا چاہیں گے یا اس چیز کو منع کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کس کی طرف سے رہا ہے؟ رب کی طرف سے رہا ہے. تو جب اس سے خوش نہیں ہے تو بندوں سے کہاں خوش ہوں گے یار آپ؟ اتنی سی بات ہے. تو جس دن اس کے دیے ہوئے خواہ وہ تھوڑا ہے خواہ وہ زیادہ ہے، حکمت اس کو پتہ ہے، بہتر وہ جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جان سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. جب جتنا بھی دیا ہے رب نے ورتھ کے مطابق دیا ہوگا، یہ میں بتا دوں، ہمیں نہیں پتہ ہے ہماری ورتھوں کا، ہمیں نہیں پتہ ہے ہمارے سٹمک کا کہ ہم کتنا کھا سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے ہماری سوچوں کا کہ ہم کتنا آگے چل سکتے ہیں یا کتنے سانس آگے لے سکتے ہیں. یہ صرف رب کی ذات کو پتہ ہے ان چیزوں کا، اور وہ بہتر جانتا ہے. تو یہی ریکویسٹ سب سے ہے، التجا سمجھ لیں آپ
خوش ہو جائیں رب سے. نہیں تو پھر وہ ایک بزرگ والی بات ہے وہ بھی بتاتا جاؤں کہ وہ ایک بزرگ تھے تو وہ جناب کھڑے ہوئے تھے کسی شارع پہ یا کسی روڈ پہ. اس میں ہو سکتا ہے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں. تو وہ کسی نے پوچھا بزرگوں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی میں بندوں کو منا رہا ہوں. اس کے بعد وہ بزرگ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی بندے نے پوچھا بزرگوں اب آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بولا کہ جی اب میں اللہ کو منا رہا ہوں. پہلے بندے نہیں مان رہے تھے اب اللہ نہیں مان رہا ہے. تو یہ اب خوش ہونے والی جو سٹیج ہے اس کو تھوڑا سا ذرا ڈیپلی خدا را سمجھیے گا تاکہ آنے والے دنوں میں آنے والے لمحات میں آنے والی ساتوں میں دل کے اوپر ضمیر کے اوپر کوئی اس طرح کا بوجھ نہ ہو کہ اور یہ اس جملے سے محروم نہ آپ رہ جائیں کہ یار میں نے پوچھا نہیں اس سے کہ بھائی اب خوش ہو. جب آپ پوچھ لیتے ہیں نا کہ اب خوش ہو تو وہ اندر سے بولے گا آپ کو کہ ہاں اب میں خوش ہوں. اور وہ خوش جب آپ کریں گے اس کو تبھی وہ بولے گا نا جی جھوٹ تو نہیں وہ بولے گا. کہ میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا رہا ہوں. تو جب کسی کو خوش کرنا رب توفیق دے سیکھ لیں گے نا آپ. خدا شاہد ہے رب ہمیشہ آپ کو خوش رکھے گا. پھر رب یہ نہیں دیکھے گا کہ کس حالت میں ہے لیکن آپ نے یہ میں نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں خوش کس حالت میں رہنا ہے. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سائمہ بول رہی ہوں لاہور سے. جی جی مفتی صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا پروگرام اتنا اچھا اور اتنا رہنما کرنے والا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. بہت شکریہ جی. اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی زندگی دے اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور آپ کی ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے. آمین جی آمین. تو آپ کا پروگرام کا جو آج موضوع ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کہ خوشی انسان کی ہمیشہ اس وقت ہی ملتی ہے جب وہ محنت کرے. جی. محنت کے بغیر انسان کو خوشی ملنا بہت مشکل کی بات ہے. اگر انسان بیٹھا ہوا کہہ دے کہ جی مجھے خوشی مل جائے تو جب تک انسان اپنے آپ کو ہلائے گا نہیں کچھ محنت نہیں کرے گا کچھ اسٹرگل نہیں کرے گا تو اس کو کامیابی اور خوشی نہیں مل سکتی. جی ٹھیک ہے. سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام نے جب قربانی دی تو اس کے بعد وہ جب اللہ پاک سے بات کی کہ جی میں خوش ہوں آپ خوش ہیں خدا. پاک نے کہا کہ میں آپ کی رضا کے اوپر حسین خوش ہوں. بس کیا بات ہے. تو اس کے بعد جو ہمیں زندگی دیا اتنی بڑی نعمت امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی دے کے قربانی دے کے ہمیں جو اتنی بڑی خوشی دی تو اس کے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کے اوپر بھی اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی پہ بھی خوش ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے جی آپ کی. اور اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا خوبصورت ہے اور اللہ کی دین ہے اس میں اتنی بڑی خوشی ہے کہ ہر انسان سجدے سے ساری نہ اٹھائے. بے شک جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو آج کا موضوع بہت اچھا ہے. آپ لوگ بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ جو میں کہتی ہوں دنیا میں اگر انسان پڑھا لکھا ہے تو وہ آپ انسان ہیں. نہیں ایسی بات ہے جی. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جی. السلام علیکم. جی ناظرین تو بات ہو رہی تھی کس کی کہ اب خوش ہو. اب جو روٹھے ہوئے ہیں جو ناراض ہیں جائیں بیٹھیں ان کے پاس ریکویسٹ کریں ان سے اور یہ جملہ سن کر آئیں کہ بھائی اب خوش ہو. جب وہ بولے گا اندر سے تو مسکرا کر ضرور بولے گا اور اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہے تو بولے گا ہاں میں خوش ہوں لیکن اس کی آنکھیں ادھر ہوں گی یا ادھر ہوں گی. یہ میں آپ کو ایک فیس سٹڈی کا بتا رہا ہوں. جب آپ یہ چیزیں کھول لیں گے نا اپنے اندر سے کہ دوسرے کو خوش کرنا ہے اور آج ہی کرنا ہے یہ کل کرنا ہے یا پرسوں کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہمیشہ چھوڑتا ہوں. میرے کہنے پہ نہ چلیں من مانے تب. کالر ہے. السلام علیکم جناب. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی آپ سے بات کرنی ہے نا؟ جی میرے سے بات ہو رہی ہے جی. اچھا بھائی بس ایسے ہی کرنا تھا کہ اللہ آپ کو بہت زندگی عطا فرمائے. اس طرح کے درس اگر ہمارے ملک میں اور ہمارے چینل پہ ہوتے رہے نا تو دل بہت خوش ہوتا ہے. اچھا جی بہت شکریہ. حقیقت میں ہم مسلمان انہی جذبوں اور انہی الفاظوں سے ہیں. جی تو میری دعا ہوگی انشاءاللہ تو اللہ کرے گا کہ زندگی کی ساری خوشیاں اللہ پاک تب دیتے ہیں جب انسان ایک متقی ہونے کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی تب حاصل ہوتی ہیں جب اوروں کو بھی خوش دیکھنا چاہے اور خوش رکھنا چاہے. جی بس یہ میری دعا ہوگی. میں لاہور سے بول رہی ہوں. اچھا جی. ایک مومنہ ایک اللہ اور اس کے دین پہ چلنے والی. ٹھیک ہو گیا جی. تھینک یو. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین
اب آپ بتائیں آپ خوش ہیں کہ نہیں خوش؟ تو جب منائیں گے تو جو تھوڑی بہت خوشی پینڈنگ ہے وہ مل جائے گی. خوشی حاصل کرنا الگ فیکٹر ہے، خوشی آنا الگ فیکٹر ہے، اور خوشی خوشی زندگی گزارنا یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جہاں خوشی خوشی زندگی گزارنے کی بات کر لیں گے یا سمجھ لیں گے، اسی دن اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، اسی دن تمام فکروں سے آزادی حاصل کر لیں گے. اسی لمحے اسی ساتھ میں جتنا ایک برڈن ہے مائنڈ کے اوپر، دماغوں کے اوپر، دلوں کے اوپر، یہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گا جس دن یہ ڈیسائیڈ کر کے چلیں گے. رکھتے کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی احسان مقصد صاحب؟ جی بول رہا ہوں. جی جی میں مسز ملک بات کر رہی ہوں. وہ مجھے آپ کی بات کے حوالے ہی سے سورہ اعراف کی آیت ہے. جی جی بتائیں. جی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ہاں ہاں ہاں. کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے قریب تر ہے. ویسے تو سب پہ ہی اللہ کی رحمت ہے. جی جی. تو احسان کرنے سے انسان خوشیاں حاصل کر سکتا ہے. بہت پیاری بات کی. ہاں جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ان کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. جی. تو دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے اور دوسروں سے کسی سے ہم کوئی کسی سے نہیں رکھیں امید اللہ سے رکھیں. بے شک بے شک. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت زیادہ خوشیاں عطا کرتا ہے اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے. صحیح بات ہے. جی اور کچھ کہیں گی؟ جی ہاں جی. وہ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم بہت کم ہے تو تھوڑا سا ہی میسج ہے. چلیں جی. تو وہی وہ یعنی آپ کا جو میسج ہے جی تو بالکل اسی کا قرآن پاک. بہت اچھا ہوا جی. آپ کی کال آئی، سپورٹ مل گئی. بہت شکریہ جی. رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو اگر ہم یہ بالکل ذہن سے نکال دیں جی ہم کسی سے بھلائی کریں تو بدلے میں ہمیں بھی ملے تو پھر خوشیاں جو ہے وہ مشکل سے ملتی ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم بھلائی کرتے جائیں. دیکھیں جی اب جو ہے نا مجھے بھی آرڈر ہو رہا ہے، ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، پھر آپ سے بات کریں گے. ناظرین جس طرح یہ موضوع چلا ہے اور اس پہ میرا خیال ہے کہ پارٹ 2 کرنا چاہیے تاکہ اور بھی کئی چیزیں اب خوش ہو کی کھل کر سامنے آئیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان SM افضل بما حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.